الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم حاضرین، آج ہمارے اس عظیم الشان ملک ہندوستان میں ایک سوال یہاں کے تمام ہی باشندوں کے رہنے والوں کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے اور ابھر کر سامنے آ چکا ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کی 100 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں اسلام کو ماننے والے تقریباً 20 کروڑ لوگ موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ تو آج مختلف وجوہ سے اسلام بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے اور اس کے ماننے والے بھی ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، اور یہ سوال بھی ایک مسئلہ سا بن گیا ہے۔ اس پر سبھی غور کر رہے ہیں اور اس پر ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے۔ جہاں تک اس ملک کا معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے بھی اور اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی۔ پھر اس ملک کی ایک تاریخ ہے، یہاں بڑے بڑے فلسفی، دانشور، بڑے بڑے جوگی اور یوگی، بڑے بڑے مہاپرش پیدا ہوتے رہے ہیں۔ یہاں علم کا بھی چرچا رہا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بہت سے ملکوں سے لوگ اور طالب علم یہاں آیا کرتے تھے۔ پھر یہ ملک ایک ایسا ملک ہے جو بڑا ہی پرکشش ہے، ہمیشہ ہر دور میں مختلف قومیں اور مختلف نسلیں اور مختلف قوتیں باہر سے آتی رہی ہیں۔ کبھی تو یہاں کے قدیم باشندے پورے ہندوستان میں تھے، پھر ایک دور آریاؤں کا آیا اور سلسلہ برابر جاری رہا آنے والوں کا۔ پھر مذہب اور مذاہب کا جہاں تک معاملہ ہے، یہاں کے قدیم باشندوں کا بھی ایک مذہب تھا، پھر آریہ آئے تو اپنے فکر و فلسفے کو لے کر آئے، اپنا مذہب لے کر آئے، پھر وہ چھاتے چلے گئے۔ بدھ مت کے بانی بھی یہیں پیدا ہوئے، مہاتما بدھ، اور جین مت کے بانی بھی یہیں پیدا ہوئے، مہاویر۔ پھر ابھی 400-500 سال پہلے اس ملک میں نانک پیدا ہوئے اور سکھ مت وجود میں آیا۔ غرض یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ یہاں مسلمان بھی آئے، دو طرح سے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ، صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ تاجر تھے، تو تجارت کے لیے وہ اپنے ملک سے باہر جایا کرتے تھے، تجارت ان کا پیشہ بھی تھا۔ تو صحابہ کے دور ہی میں ہندوستان کی سرحدوں تک اسلام کے ماننے والوں کی پہنچ ہو چکی تھی۔ مالابار کے ساحل پر صحابہ اور تابعین میں سے جن کو بھی موقع ملا وہ تجارت کرتے کرتے ہندوستان تک پہنچے۔ پھر شمال میں بھی ذکر ملتا ہے
لیکن کچھ وقفے کے بعد بہت سے مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس وسیع اور خوشحال ملک پر حکمرانی کے خواب دیکھے اور پھر اپنی فوجوں کے ساتھ آئے، حکمراں بھی بنے۔ یہ دور بھی مسلمانوں کے دور کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ پھر ابھی چند 100 سال پہلے یورپین قومیں بھی ہندوستان آنے لگیں، فرانسیسی آئے، ڈچ آئے، انگریز آئے، اور پھر انگریز بھی اس ملک پر تجارت کرتے کرتے حکومت پر قابض ہوئے، اور باضابطہ طور پر ان کی حکومت بھی 1857 سے ایک قانونی حکومت کی شکل میں قائم ہو گئی۔ براہ راست برطانیہ کے شہنشاہ ہند کہلانے لگے۔ تو یہ ملک ہے، یہ اس کی عظیم الشان تاریخ ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان بھی ہیں جن کی تعداد آج تقریباً 20 کروڑ کی ہے۔ ابھی 1947 میں یہ ملک آزاد بھی ہوا انگریزوں کی غلامی سے، اور تقسیم ہو کر کے آزاد ہوا۔ مشرق اور مغرب میں جو صوبے مسلمانوں کی اکثریت کے تھے وہ پاکستان کے نام سے الگ ملک کی شکل میں بن گئے۔ یہ بھی ایک دور تھا جو گزرا۔ لیکن آزادی اور تقسیم کے بعد ہندوستان کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کے سلسلے میں جو جذبات ابھرے اور ان کے سلسلے میں جو فضا بنی، وہ فضا بہرحال اس ملک کے لیے ایک اچھی فضا نہیں تھی، اور اچھی فضا اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تفصیلات میں گئے بغیر میں صرف اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کے رہنماؤں نے اس ملک میں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے دستور کی زبان میں یہ بات مانی اور تسلیم کی کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر باشندے کا ہندوستان پر حق ہے، اور وہ ہندوستانی ہے، چاہے اس کا عقیدہ اور مذہب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور دستور بھی بنا تو اس دستور نے اپنے دستوری زبان میں اس حقیقت کا اعلان کیا۔ لیکن ہندوستان کے آزادی اور تقسیم ہو کر آزاد ہونے کے عمل نے اس ملک کے عوام میں جو ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل تھے تلخی، تعصب اور ایک نفرت سی پیدا کر دی، اور تاریخ کا ایک عظیم خون خرابہ یہاں ہوا تقسیم کے فوری بعد، ادھر بھی اور ادھر بھی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ جو بڑا ہی دردناک حادثہ تھا، بڑا ہی خونین حادثہ تھا جو ہوا، اس پر آنے والی نسلیں بھی یقیناً افسوس کریں گی۔ اور آج جبکہ ہندوستان کو آزاد ہونے کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد 2 نسلیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کے اثرات سے بھی ہندوستان آزاد نہیں ہو سکا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کیا جائے، اور یہ غور کرنا ہندوستانی عوام کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں اس وقت، تھوڑے اس وقت میں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے، کہ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمان اس ملک میں اب تقریباً 20 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے ہندوستانی ہیں، ہندوستان کو انہوں نے اپنا وطن مانا ہے، ہندوستان کو یہ اپنا وطن سمجھتے ہیں، اپنے وطن سے انہیں محبت ہے۔
یہ جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے. اسلام تو ان کے ساتھ آیا. یہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح سے جانتے نہیں ہیں. ان کی بہت بڑی اکثریت، الا ماشاء اللہ، بہت بڑی اکثریت اسلام کو خدا کا دین تو مانتے ہیں، لیکن یہ خدا کا دین دنیا میں کس لیے آیا، اور ہم مسلمان ہیں اس کو ماننے کی وجہ سے تو کیوں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں ان کی بے خبری عام ہے، اور اس کے شعور سے بھی الا ماشاء اللہ بحثیت ملت، بحثیت مجموعی ہم خالی ہیں. اور ہمارے اسلام کو ماننے والے جو بادشاہ باہر سے آئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام خدا کا دین ہے، ایک پیغام ہے، اس پیغام کو اس ملک کے عوام تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس فریض حیات سے اور اس کے شعور سے وہ بھی خالی تھے. اسلام کو خدا کا دین تو مانتے ہیں، لیکن یہ خدا کا دین دنیا میں کس لیے آیا، اور ہم مسلمان ہیں اس کو ماننے کی وجہ سے تو کیوں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں ان کی بے خبری عام ہے، اور اس کے شعور سے بھی الا ماشاء اللہ بحثیت ملت، بحثیت مجموعی ہم خالی ہیں. اور ہمارے اسلام کو ماننے والے جو بادشاہ باہر سے آئے تھے، ان کے سامنے بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام خدا کا دین ہے، ایک پیغام ہے، اس پیغام کو اس ملک کے عوام تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس فریض حیات سے اور اس کے شعور سے وہ بھی خالی تھے. صرف حکومت کا شوق تھا، اقتدار کا شوق تھا، سلطنتوں کو وسیع کرنے اور پھیلانے، اپنے حدود سلطنت کو بڑھانے کا شوق تھا. اسی شوق میں یہ آتے رہے، مختلف ادوار میں بستے چلے گئے، واپس نہیں گئے، بستے چلے گئے، یہاں کا حصہ بن گئے. تو اسلام ہندوستان میں بالعموم پہنچایا نہیں گیا، پہچانا نہیں گیا، اور اس کو پہنچایا بھی نہیں گیا، اور آج تک اسلام کی حیثیت اس ملک میں ایک بند لفافے کی ہے تو صحیح، لیکن کیا ہے ہم نہیں جانتے. ماننے والے بھی کم ہی جانتے ہیں، اور نہ ماننے والے تو جانتے ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں کسی نے بتایا بھی نہیں. کچھ اللہ والے ضرور آئے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں. ان کی پاکیزہ سیرتیں اور شخصیتیں، ان کی کوششوں سے جن تک بھی خدا کا پیغام پہنچ سکا، انہوں نے اس کو مانا بھی. آج انہی کی یہ اولاد ہے جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پائی جاتی ہے، لیکن ابھی وہی بے خبری عام ہے. تو ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ان کا فریض حیات کیا ہے، ان کا مقصد حیات کیا ہے، اور انہیں کرنا کیا چاہیے، اس فکر سے بھی خالی ہے، اس شعور سے بھی خالی ہے. ان کے مسائل بھی روٹی کپڑا اور مکان ہی کے مسائل ہیں. البتہ یہ احساس بھی ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، اور طویل عرصے سے ہماری ایک تہذیب بنی ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ایک ہماری جو تمدنی اور تہذیبی زندگی وجود میں آئی ہے، اس سے ہمیں پیار ہے، اس کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور بس اسی کو اسلام سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ باقی رہے. لیکن اسلام کا پیغام کیا ہے اور اسلام پر ایمان نے کیا ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس کا شعور بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی مسلم سوسائٹی صحیح معنی میں اسلام کی نمائندہ سوسائٹی نہیں بن سکی اور نہ ہے. پھر یہاں رہتے بستے ہوئے جو مسائل بھی آئے، جس طرح بھی وہ رہے، اس نے بہت سے مسائل کو جنم دیا.
اور آج پورے ہندوستان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، یہ سوال ہے، اور خود مسلمانوں کے لیے بھی اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حیثیت کی پہچان کی ضرورت ہے، اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور موجودہ مسلم سماج کو اور مسلم سوسائٹی اور معاشرے کو اسلام کا ایک نمائندہ معاشرہ اور سماج بنانے کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی مسائل ہماری غیر اسلامی زندگی نے پیدا کیے ہیں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ پھر ہماری غیر اسلامی زندگی سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل کو ہم نے اسلامی مسائل سمجھ رکھا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہندوستان میں آج جو فضا پائی جاتی ہے اور مسلمانوں کا جو امیج بنا ہوا ہے، جو تصویر بنی ہوئی ہے، جو تصور پایا جاتا ہے، یہ اس لیے اس کے نتیجے میں جو تلخی اور نفرت پیدا ہو گئی ہے، تعصب کی ایک فضا بن گئی ہے، اور کچھ قوتیں بڑی قوت کے ساتھ سرگرم ہیں اس کو پھیلانے میں بھی، تو کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اپنے دوسرے وطنی بھائیوں کے سامنے خدا کے پیغام کو رکھا تھا، انہوں نے اس پیغام کا انکار کیا، اس کی مخالفت کی، ان کے اندر اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ایسا نہیں ہے۔ موجود یہ نفرت، پائی جانے والے یہ تعصب، اور موجود یہ تلخی تعلقات کی اور ہر طرح کی، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل، یہ سب کچھ ان کی وجہ اسلام ہے، نہ اسلام کی دعوت ہے، بلکہ خود ہماری اپنی زندگیاں ہیں، اپنے حالات ہیں، اپنی الٹی سیدھی تدبیریں ہیں، ہماری بھی اور ہمارے وطنی بھائیوں کی بھی، اور یہ سارے جھگڑے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں اسلام کے۔ اس بات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام مذہب کو چاہنے والے ہیں، جس شکل میں بھی ہوں، جس حیثیت میں بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خدا کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن خدا کے نام پر مرتے ہیں اور خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے محبت کرتے ہیں خدا سے۔ یہ بات کسی اور ملک کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ یہاں کے مذہب پسند عوام کے سامنے اسلام کے صحیح پیغام کو لایا جائے۔ میں یقین دلاتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی یہاں سنجیدہ کوشش کی گئی، ہر سطح کے اوپر، اور مسلمانوں کی موجودہ سوسائٹی نے اپنی عملی زندگی میں اسلام پر عمل کر کے اس کا نمونہ دکھایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسلام ایک سیلاب بن جائے گا، اسلام دلوں اور روحوں کو فتح کرتا چلا جائے گا، اور اس پیغام حق و عدل کو سمجھنے اور سمجھ کر اسے مان لینے میں ہندوستان کو کوئی تعامل نہیں ہوگا، ہندوستانی کو تعامل نہیں ہوگا، یا کسی باشندے کو تعامل نہیں ہوگا، کوئی سنکوچ نہیں ہوگا، کوئی تردد نہیں ہوگا، کوئی تعامل نہیں ہوگا، بشرطے کہ اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کیا جائے اور پورے خلوص کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پیش کرنے والے اپنی زندگی سے بھی اس کا نمونہ پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی رفتار اور اس کی تسخیر دیکھنے کے لائق ہوگی، اور ہندوستانی عوام میں کسی حق کو، کسی بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے سلسلے میں اس کی زیادہ صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، میں آپ سب کو اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں
اور بطور خاص ملت اسلامیہ کو، ان کے دانشوروں کو، ان کے سوچنے سمجھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں۔ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ساری دنیا اسی خدا کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ملک بھارت بھی اسی خدا کی تخلیق کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور دنیا کا ایک حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، عظیم حصہ ہے۔ پھر اس ملک کے باشندے بھی خدا کے بندے ہیں، اور ہم انسانوں کے بارے میں خدا کے دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے، جو کہا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے انسانوں اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کہ ہم سب انسان ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم سب ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان کے ہیں، اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت ہمیں حاصل ہے، یہ بھی ہمارے درمیان اشتراک کی ایک بنیاد ہے۔ اب چوتھی چیز رہ جاتی ہے خیال، فکر، عقیدہ، مذہب، عبادات اور زندگی کا رنگ ڈھنگ اور زندگی کے طور طریق، یہ ہمارے مختلف ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایسی فضا بنائی جائے کہ ہم کھلی فضا میں، آزاد فضا میں، کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ہم ان امور پر غور کریں۔ دوسرا مسئلہ جو بہت بڑا اہم ہے وہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے بھی کہ ہندوستانی عوام کے اخلاق و کردار کی تعمیر کی جائے، اور کسی ملک اور کسی قوم کی تعمیر اخلاق و کردار کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندوستان نے آزادی کے بعد ہندوستانی رہنماؤں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بہت کم توجہ دی، نہیں کہتا میں، توجہ ہی نہیں دی، اس کو کوئی قابل ذکر اور قابل غور مسئلہ ہی نہیں سمجھا، جس کا نتیجہ آج اس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوری ملکی اور قومی زندگی بدعنوانیوں سے اور بد کرداریوں سے اور برائیوں سے بھر گئی ہے، اور ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے، برائی کے اس دائرے سے نکلنے کے لیے، ایک بیمار سماج کو ایک صحت مند سماج بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے لوگ اکٹھا ہوں جو خدا کی ہدایت کے مطابق روحانی اور اقدار کی بنیاد پر سماج کی تعمیر کے لیے مل جل کر جدوجہد کریں۔ ایسے سارے لوگوں کو آج جمع ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، اور مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی ملی جلی کوشش کرنی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک صحت مند فکر عطا کرے اور ہمیں صحیح طور سے سوچنے کی توفیق دے، اور ہم کو سیدھی راہ دکھائے، اس پر چلائے، اور ہمیں حقیقی فلاح سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔